نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقد ورد في الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ ابو داود والترمذی والنسائی۔ بزرگان محترم، آج جس موضوع کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے اس تعلق سے اولاً دو منظوم کلام بلکہ اس کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، جس کا ایک حصہ ہماری آج کی گفتگو سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ بھی سراہنے لگے ارباب فن کے بعد، وہ بھی سراہنے لگے ارباب فن کے بعد، دادے سخن ملی مجھے ترک سخن کے بعد۔ غربت کی ٹھنڈی چھاؤں میں یاد آئی اس کی دھوپ، غربت کی ٹھنڈی چھاؤں میں یاد آئی اس کی دھوپ، قدر وطن ہوئی ہمیں ترک وطن کے بعد۔ اعلان حق میں خطرہ دار و رسن تو ہے، اعلان حق میں خطرہ دار و رسن تو ہے۔ دار کہتے ہیں پھانسی کو، رسن کہتے ہیں رسی کو، یعنی حق بولو تو کچھ نہ کچھ بھگتنا تو پڑتا ہے کہ پھانسی کی سزا پر بھی جو ہے وہ چڑھنا پڑتا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اعلان حق میں خطرہ دار و رسن تو ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دار و رسن کے بعد۔ اور یہ جو شعر ہے وہ ہماری آج کی گفتگو سے تعلق رکھتا ہے کہ انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں، انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں، 2 گز زمیں بھی چاہیے 2 گز کفن کے بعد۔ انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں، 2 گز زمیں بھی چاہیے 2 گز کفن کے بعد۔ اور راحت اندوری نے لکھا ہے، تو پورا کلام تو نہیں، 2 شعر ذکر کرتا ہوں کہ افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا، 2 گز ہی صحیح یہ میری ملکیت تو ہے، 2 گز ہی صحیح یہ میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھے زمیندار کر دیا۔ بزرگان محترم، میں نے اولاً حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کے سامنے پڑھا جو ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے اور نسائی شریف میں بھی ہے۔ اس کے راوی صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا۔ کس سے منع کیا؟
4 باتوں سے منع کیا۔ نمبر 1، ان یجسس القبر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ ہم قبر کو کیا ہے پکا بنائیں۔ وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، اور یہ کہ اس پر بیٹھا جائے۔ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور یہ کہ اس پر عمارت تعمیر کی جائے۔ وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهِ، اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ قبر پر کتابت کی جائے، لکھا جائے قبر کے اوپر۔ تو 4 باتوں سے منع کیا۔ پہلی بات کیا کہ قبر کو پختہ کیا جائے، قبر کو پختہ کرنے سے بھی منع کیا، اور فقہا نے یہ بھی لکھا کہ بعض لوگ قبر کو پختہ نہیں کرتے لیکن قبر کے چاروں طرف گھیراؤ کرتے ہیں، اور جو وہ گھیراؤ کرتے ہیں تو اس میں پکی اینٹ رکھتے ہیں۔ فقہا نے اتنی اجازت تو دی ہے کہ اگر قبر کا گھیراؤ کرنا ہے کہ مٹی اڑ اڑ کے جا رہی ہے اور قبر جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے تو مٹی اڑ کر نہ جائے، اس کے لیے کیا کر دیا جاتا ہے، بعض مرتبہ گھیراؤ کرتے ہیں۔ تو فقہا نے یہ لکھا کہ اگر کرے تو پکی اینٹ کا استعمال نہ کرے۔ کیوں؟ اینٹ کس پر بنتی ہے؟ آگ پر۔ تو کوئی ایسی چیز، آگ اللہ کے غضب کا مظہر ہے، آگ اللہ کے غضب کا مظہر ہے۔ جہنم کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ اللہ کے غصے کا مظہر ہے، اور جنت کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی کا مظہر ہے، اللہ کی رضا کا مظہر ہے۔ تو اب مردہ میت زمین زیر زمین چلا گیا ہے، وہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، تو ہم کوئی بدشگونی بدفعلی نہ لے کہ ایسی چیز کہ جو آگ پر تیار ہوتی ہو تو اس کا بھی استعمال وہاں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر گھیراؤ کرنا ہے تو کچی اینٹ رکھیں، یہ نہیں کہ کرنا ہی چاہیے، اگر ضرورت پڑ جائے تو کیا ہے، کچی اینٹوں کا استعمال کیا جائے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، قبر کے اوپر بیٹھا نہ جائے، نہ بیٹھنا ہے نہ چلنا ہے۔ میں اور آپ قبرستان جائے تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے پاؤں تلے کسی کی قبر نہ آ جائے، قبر پر نہ بیٹھنا ہے نہ چلنا ہے۔ فقہا نے ایک اصول لکھا ہے کہ جو احکام زندوں کے ہیں وہی احکام مردوں کے ہیں۔ کوئی زندہ اگر لیٹا ہو تو ہم اس کے اوپر سے چل کر جاتے ہیں؟ نہیں جاتے، بے خیالی الگ بات ہے۔ تو مردے کے اوپر بھی چل کر نہیں جا سکتے۔ کوئی زندہ بیٹھا ہو تو ہم اس کے اوپر بیٹھتے ہیں؟ نہیں بیٹھتے، بلا وجہ بلا ضرورت کوئی نہیں بیٹھتا۔ تو لہذا مردوں کے بھی وہی احکام ہیں۔ آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو پہلے سلام کیا جائے، ملاقات ہوتی ہے تو سلام کیا جاتا ہے۔ تو جب قبرستان میں جائے تو ہمیں شریعت نے سکھایا کہ سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور یا دار قوم مؤمنین، مختلف الفاظ آئے ہیں۔ تو میں بتا یہ رہا ہوں، فقہا نے لکھا جو زندوں کے احکام وہی مردوں کے احکام ہیں، کہ زندوں کی ملاقات کرتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، قبرستان میں داخل ہو سلام کرو۔ اب یہاں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب مردے سنتے کہ نہیں سنتے؟ مردے سلام کو سنتے ہیں کہ نہیں؟ ارے یہاں تو زندے عبدالسلام کو نہیں سنتے ہیں۔ تو علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے یہاں بھی تشریف لائے تھے، مانچسٹر میں ہوا کرتے تھے، مرحوم ہو گئے، حضرت سے سوال کیا گیا، ان کی خطبات چھپے ہوئے ہیں، خطبات خالد کے نام سے، اس میں ہیں۔ حضرت سے پوچھا کہ حضرت مردے سنتے کہ نہیں؟ تو حضرت نے یہی بات فرمائی کہ تمہیں مردوں کی فکر ہے، میری تو زندہ نہیں سنتے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا، میں نام نہیں لیتا خواہ پھر ایک فرقے کا نام لیا، کہاں اس کے سارے مردے سنتے ہیں۔
اور دوسرے ایک فرقے کا نام لیا کہ ان کا کوئی بھی نہیں سنتا، اور تیسرے دیوبندیوں کا نام لیا کہ بعض سنتے ہیں بعض نہیں سنتے۔ اور یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو سنانا چاہے وہ سنتا ہے، اور اللہ جس کو سنانا نہ چاہے وہ نہیں سنتا، لیکن ہمیں حکم دیا تو ہمیں سلام کرنا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ آپس میں جب ملاقات ہوتی ہے تو بات چیت کیسے ہوتی ہے؟ فیس ٹو فیس ہوتی ہے، آمنے سامنے ہوتی ہے۔ اس طرح بات نہیں کرتا کہ ایک ادھر کھڑا ہے اور ایک پیچھے کھڑا ہے اور بات ہو رہی نہیں۔ فرمایا قبرستان میں بھی جاؤ مردے کی قبر پر تو اس کے چہرے کے سامنے کھڑے رہو، اس کے پاؤں کے سامنے کھڑے ہو کر ایصال ثواب نہ کرو، جو پڑھنا ہے وہ وہاں نہ پڑھو، اس کے درمیان میں کھڑے ہو کر نہ پڑھو۔ کہاں کھڑے ہونا ہے؟ اس کے فیس کے سامنے، مردے کا فیس جہاں ہے وہاں کھڑا رہا جائے، اور وہاں کھڑے رہ کر پھر ہمیں جو کچھ ایصال ثواب کرنا ہے وہ کرے۔ خیر، مجھے اصل میں چوتھی چیز جو ہے اس کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہماری گفتگو آج پوری ہو سکے، میں اس کو سمیٹ سکوں۔ انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، تو چوتھی چیز پر اب ہم ڈائریکٹ آتے ہیں، ورنہ جو ہے وقت نہیں رہے گا۔ چوتھی بات آقا نے یہ فرمائی کہ وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهِ، کہ قبر کے اوپر کتابت نہیں کرنی ہے، قبر کے اوپر لکھنا نہیں ہے۔ اب ظاہری بات ہے، اس کا مطلب یہ تو ہے نہیں کہ کوئی قبر کے اوپر جا کر لکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تختی نہیں لگانی، قبر پر ہیڈ سٹون جسے کہتے ہیں، پتھر، وہ نہیں لگانا۔ اب ہم نے تو ہماری قبرستان میں ہر ایک نے اپنی چاہنے والے کی قبر پر پتھر لگا رکھے ہیں، جب نہیں لگانا تو پھر کیوں لگائے؟ اسی تعلق سے گفتگو کرنی ہے۔ اصل میں دو روایتیں ہیں، یہ روایت جو میں نے پڑھی وہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی دیگر حدیث کی کتب میں دوسری روایت آئی ہے جس میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو اس میں حضور نے ایک بات فرمائی ہے۔ تو پہلے فقہائے اربعہ کیا کہتے ہیں وہ سن لیتے ہیں۔ ائمہ اربعہ، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ، امام مالک علیہ الرحمہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام احمد بن حنبل، دو فقہا، دو ائمہ، امام مالک علیہ الرحمہ اور امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، یہ دونوں حضرات کی رائے یہ ہے کہ قبر پر تختی بھی نہ لگائی جائے، قبر پر تختی بھی نہیں لگا سکتے، ایسی تختی کہ جس پر مردے کے تعلق سے کچھ لکھا گیا ہو۔ اگر لگانا ہے تو دونوں حضرات یہ کہتے ہیں کہ سادہ پتھر لگاؤ، یا کوئی ایسی چیز لگاؤ علامت کے طور پر، نشان کے طور پر، جس پر کچھ بھی لکھا ہوا نہ ہو، ایون مردے کا اور میت کا نام بھی لکھا ہوا نہ ہو۔ کیوں؟ تو دیکھیے یہ روایت جو میں نے پڑھی ابھی آپ کے سامنے، جو ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے اور نسائی میں بھی ہے، اس میں تو حضور نے صاف منع فرمایا کہ قبر پر کچھ نہیں لکھنا ہے، اور اگر اسٹون اور تختی رکھی ہے اس پر بھی کچھ نہیں لکھنا ہے، اس کا مرنے والے کا نام بھی نہیں لکھنا ہے۔ دوسری روایت کہ جو ابو داؤد شریف میں بھی ہے اور دیگر کتب میں ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مفہوم یہ ہے کہ جب صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے تو سب سے پہلے مہاجر صحابہ میں جن کا انتقال ہوا ان کا نام ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلے صحابی ہے مہاجر صحابہ میں سے، مہاجرین میں سے، کہ جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے۔ ان کا جنازہ لایا گیا، قبر میں رکھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ان یاتیہ بحجر، کہ پتھر لے کر آؤ۔
تو روایت کے الفاظ ہے فلم یستطع حملہ، کہ وہ صحابی پتھر اٹھانے کے لیے گئے تو اتنا وزنی اور بھاری تھا کہ وہ اس کو اٹھا نہیں سکے. فقام الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحسر عن ذراعیہ. تو وہ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ صحابی پتھر نہیں اٹھا سکے تو میری طرف دیکھیے، حضور نے یوں کیا کہ حسر عن ذراعیہ، دونوں آستینیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر چڑھائی، دونوں آستینیں اوپر چڑھائی. تو وہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کی سفیدی کو دیکھا کہ بڑے خوبصورت ہاتھ تھے، کہ سفیدی دور سے بھی نظر آ رہی تھی. تو میں نے حضور کی سفیدی کو دیکھا. وحسر حین عنہما، کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پتھر کو اٹھا رہے تھے، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کو اٹھا کر خود لائے، اور لانے کے بعد حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے سرہانے رکھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ کلمات ارشاد فرمائے اتعلم بها قبر اخی وادفن الیہ من مات من اہلی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ میں نے یہ پتھر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے سرہانے اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم اور میں اور آپ یہ پہچان سکے کہ یہ میرے بھائی عثمان بن مظعون کی قبر ہے. گویا پتھر کس لیے رکھا گیا؟ کیا مقصد؟ پہچان، شناخت، کہ معلوم ہو سکے کہ یہ کس کی قبر ہے. تو قبر والے کی پہچان کے لیے حضور خود فرما رہے اتعلم بها قبر اخی، تاکہ ہم اپنے بھائی کی قبر کو پہچان سکے کہ یہ کس کی قبر ہے. ایک مقصد. دوسرا مقصد یہ بیان کیا وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَن مَّاتَ مِنْ أَهْلِي، کہ میری فیملی میں سے اور خاندان میں سے کسی کا انتقال ہوگا، اور سارے مسلمان حضور کی فیملی ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی کا انتقال ہوگا تو یہ جو قبر ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہم دوسری قبر اس کی پڑوس میں بنائیں گے، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں. گویا کہ قبرستان بننا یہاں سے شروع ہوگا. اب یہاں ایک مطلب علماء نے ایک اور لکھا ہے جو انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں، تو کہ اس کا ایک اور مطلب لکھا ہے کہ حضور نے یہاں پتھر کیوں رکھا. تو دیکھیے، میں نے ائمہ اربعہ کے تعلق سے آپ کو بتا رہا تھا کہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ اور حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قبر پر ایسی تختی لگانا کہ جس پر مرنے والے کا نام ہو اور جو ہیں اور دیگر چیزیں لکھی ہوئی ہو، یہ مکروہ ہے. ہاں اتنی اجازت ہے کہ اگر پتھر لگانا ہے تو سادہ لگایا جائے، یا کوئی چیز ایسی رکھنی ہے تو سادہ رکھی جائے جس پر کچھ لکھا نہ ہو. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر تو رکھا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سرہانے، لیکن اس پہ حضرت کا نام نہیں تحریر کرایا. اس پر جس دن انتقال ہوا تاریخ نہیں لکھی گئی، وہ کون سے دن پیدا ہوئے ڈیٹ آف برتھ نہیں لکھی گئی اس پر. تو بس اتنا ہی کام کرو جتنا حضور نے کیا. اور یہ تو تھا نہیں کہ لکھنے والے نہیں تھے، وہ جب وحی لکھ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی اس کو لکھا جاتا تھا. اور حضور جو ارشاد فرماتے تھے ملفوظات جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، حضور کے حدیث وہ لکھتے تھے. تو بھائی حضور چاہتے تو وہاں پر نام لکھوا سکتے تھے کہ نام لکھ دو عثمان بن مظعون کا، لیکن حضور نے نام نہیں لکھوایا. اسی لیے آپ سعودیہ چلے جائیے، آپ کو کسی قبر پر کوئی نام لکھا ہوا نہیں ملے گا. اتنے صحابہ وہاں آرام فرمائے، کسی کا نام لکھا ہوا نہیں ہے. ہاں علامت کے طور پر لگانا ہے، کچھ لگا دو ایسی علامت. فقہا نے ایک اور بات لکھی آج کے دور میں، اب تو قبرستان بعض اتنی اچھی جو ہے اس کی مینجمنٹ ہے کہ رجسٹر میں نمبر لکھا ہوتا ہے.
یہ ہینولڈ میں جو قبرستان ہے آپ چلے جائیے، میرا ایک بیٹا وہیں مدفون ہے، پہلا جو میرا بیٹا اس کا انتقال ہوا تھا ابراہیم، وہ لوگ آپ کی جو قبر ہے یعنی جس کو دفنایا آپ کی فیملی میں سے، وہ پورا نام کے ساتھ آپ کو کیا دیتے ہیں، سرٹیفکیٹ کہہ لے یا یہ کہ اس کا پروف جو ہے وہ کاغذ دیتے، اس پہ سب لکھا ہوا ہوتا ہے کہ قبر نمبر یہ ہیں، لائن نمبر یہ ہیں۔ تو بھائی مقصد اگر حاصل ہے، یاد رکھیے یہ نہ کوئی ایسی سنت ہے قبر پر تختی لگانا کہ جس کی شریعت نے کیا ہے ترغیب دی ہو۔ شریعت نے ترغیب نہیں دی ہے کہ ہر قبر پر تختی لگائی جائے، یہ کوئی شریعت نے ترغیب نہیں دی ہے، اندر ضرورت گنجائش دی ہے، ترغیب الگ ہے گنجائش الگ ہے۔ تو یہ دونوں اکابر فرماتے ہیں جتنا آقا نے کیا اتنا کرو اگر ضرورت ہو تو۔ یہاں بھی ضرورت تھی کہ مہاجر صحابہ میں سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی ہے کہ بھائی قبر پر ایسی تختی نہ لگائی جائے جس پر مرنے والے کے تعلق سے کچھ لکھا ہوا ہو۔ ہاں متاخرین جو ہیں شوافع میں سے انہوں نے اجازت دی، مصر کے دارالافتاء نے اجازت دی ہے کہ موجودہ دور میں ضرورت کی وجہ سے میت کا نام اور جس دن اس کا انتقال ہوا اتنا لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں۔ اب آ جائیے احناف کی طرف، حنفیہ۔ تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی دو رائے ہے، ایک یہ ہے کہ قبر پر کتابت کرنا امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی طرح مکروہ ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ اندر ضرورت جتنی ضرورت ہے اتنا لکھنے کی گنجائش ہے۔ اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے دو عظیم شاگرد حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ اور حضرت امام محمد علیہ الرحمہ، ان کی رائے بھی امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی طرح ہے کہ قبر پر ایسی تختی یا کوئی ایسی چیز نہیں لگا سکتے کہ جس پر کتابت کی گئی ہو، جس پر کچھ لکھا گیا۔ البتہ جو متأخرین احناف ہیں جن میں سب سے بڑا نام ابن عابدین یعنی علامہ شامی علیہ الرحمہ، انہوں نے فتاوی شام میں اور دیگر فقہا نے جیسے فتاوی قاضی خان، انہوں نے یہ نقل کیا اور اس کی گنجائش دی کہ قبر پر اگر قبر پر ہم نے پتھر پر نام نہیں لکھا یا یہ کہ جو چیز اس پہ رکھی ہے اگر نہیں لکھا تو قبر ضائع ہو جائے گی، پتہ نہیں چلے گا۔ تو اگر یہ ضرورت ہو تو پھر قبر پر تختی لگانے کی اور تختی پر نام لکھنے کی گنجائش ہے۔ یہ بعد کے جو احناف ہیں متاخرین احناف، انہوں نے جو ہے وہ اجازت دی ہے، لیکن یاد رکھیے صرف اتنی اجازت ہے، نمبر 1 ہو سکے تو صرف نام لکھو، مرنے والے کا نام خالی اور کچھ نہیں، ڈیٹ آف برتھ بھی نہیں، اور جس دن ان کا انتقال ہوا وہ ڈیٹ بھی نہیں لکھنی ہے۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ نام ہے بھائی، ڈیٹ آف برتھ سے کیا ہے؟ نام کے ساتھ سرنیم آ جائے گا، تو بھائی آپ نے نام اور سرنیم جو ہیں وہ لکھ دیا، تو اس سے جو مقصد ہے اور حضور نے جو فرمایا کہ قبر کی پہچان ہو سکے وہ نام سے ہو جاتی ہے۔ دوسری بات کہ بھائی فیملی والے جائیں گے تو خود ان کو پتہ ہے، وہ اپنے بچوں کو لے جائیں گے، مرنے والے کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے دادا کی دادی کی نانا کی نانی کی جو ہے وہ قبر ہے یا XYZ کسی کی، اس کے بعد کے لوگ، تو بھائی مقصد صرف اتنا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ نہیں کہ آپ آنگڑی دے تو لوگوں ہوں پکڑے، یوسف بھائی کی تو میں نہیں ہے، اور وہ دے تو پھر پورا ہاتھ جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں۔ تو معاملہ جو ہے ہمارے یہاں ویسا ہے، گنجائش اتنی تھی، اس لیے فقہا بعض مرتبہ گنجائش بھی نہیں دیتے کہ اتنی گنجائش دے گی عوام کو تو وہ آگے چلے گی۔ اور اب عوام کا کیا ذکر، بڑی بڑی تختیاں بزرگوں کے مزارات پر لگی ہوئی، اور کیا ضرورت ہے؟ وہاں لکھا ہوگا قدوۃ الکاملین، زبدۃ العارفین، بقیۃ السلف، حضرت شیخ الحدیث، حضرت شیخ المشائخ، کیا ضرورت ہے؟ یہ سب تکلفات ہے۔
اب علماء کی قبروں پر یہ ہوگا، بزرگوں کی قبروں پر یہ ہوگا، ظاہری بات ہے عوام کرے گی۔ اس لیے یاد رکھو، دیکھیے شریعت کا حکم ہے میرے بھائیوں، یہاں بیٹھ کر ایک چیز وقت ہو گیا ہے، اپنے دل کی تختی پر لکھ کر جاؤ کہ قبر کی تختی پر اتنا ہی لکھو کہ جتنا کیا ہے ضرورت ہو، جتنا کیا ہے ضرورت ہو۔ اور ضرورت کس سے پوری ہو جاتی ہے؟ اب صرف یوسف بھائی نہیں بولیں گے، سب بولیں گے ضرور، جلدی بولو، جلدی جلدی۔ ضرورت کس سے پوری ہو جاتی ہے؟ چونکہ آپ کو عمل نہیں کرنا ہے اس لیے کوئی بول نہیں رہا ہے۔ صرف میت کے نام سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ چلو اس سے آگے پھر اجازت دی، اس کی جو انتقال کی ڈیٹ ہے وہ لکھ دو۔ نمبر 3 اور کچھ گنجائش تو اس کی ڈیٹ آف برتھ لکھ دو، باقی اس سے زیادہ نہ لکھنے کی ضرورت ہے اور وقت ہو گیا ہے نہ مجھے بولنے کی اجازت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔